والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور ایسی عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 حیضوں تک، یعنی 3 بار حیض آ کے وہ عورت پاک ہو جائے، وہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کے رکھے گی جس کو طلاق دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق دینے کے بعد 3 حیض یعنی آلموسٹ 90 ڈیز کے اندر اندر 1 یا 2 طلاق ہوئی ہیں تو خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع کر کے واپس آ سکتا ہے۔ وہ عورت پہ لازمی ہے کہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کے رکھے، لیکن جیسے ہی 3 حیض کراس ہوں گے یعنی 3 بار پیریڈز آ کے وہ پاک ہوگی۔ اس لیے تو صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے، جب عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، تاکہ اس کے وہ شمار کرنا آسان ہو۔ 1 طلاق بھی دی تھی اور 3 حیض کے بعد وہ پاک ہو گئی، اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، نکاح گیا ٹوٹ۔ وہ طلاق جو تھی طلاق رجی، جس میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے تھے، وہ اب طلاق بائن بن گئی ہے۔ اب وہ ہوگی الگ، اس کی مرضی تو آپ سے نئے نکاح کے ساتھ شادی کرے یا کسی اور مرد سے کرے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو 1 ہی طلاق دی تھی تو میں رجوع کر سکتا ہوں۔ رجوع کا اختیار 3 مہینے کے اندر اندر ہے، 90 ڈیز کے اندر۔ اس کے بعد آپ کا اختیار ختم، آپ بیوی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایکس بیوی ہو گئی، اور نکاح بھی نیا ہوگا، حق مہر بھی نیا ہوگا، بالکل 0 سے ملٹیپلائی ہوگی پچھلا سارا معاملہ۔ البتہ اگر 3 طلاقیں دی تھی تو پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اکٹھی دی تھی چاہے الگ مجلس میں۔ یہ الگ سے ایک میرا ٹاپک ہے، 3 طلاق کے اوپر، رجوع کے اوپر، حلالے کے اوپر۔ اس کے اوپر میرے کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ لوگ شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ نکاح کے مسائل سیکھے ہوئے ہوتے ہیں نہ طلاق کے۔ جو کام روزانہ 5 دفعہ کرنا ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں، نماز پڑھنا جو زندگی میں کرنا ہی 1 دفعہ ہے، وہ بغیر سیکھے کیسے آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو 3 مہینے تک روک کے رکھے گی وہ عورت اپنے آپ کو، اس کے بعد مرضی اس کے ساتھ شادی کر لے یا کسی اور، لیکن 3 مہینے کے اندر وہ اپنے خاوند کو رجوع کرنے سے روک نہیں سکتی اگر 1 یا 2 طلاق ہوئی ہے۔ نہ یہ ہے کہ بدماش قسم کے سالے سامنے آ جائیں کہ ہم نے اپنی بہن کو نہیں جانے دینا، وہ آگے آ رہا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے کہ وہ ایک بار اس طرح عورت جانے لگی تو سالے بیچ میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کون ہوتے ہو؟ اس کی مرضی ہے۔ تو اچھا اس ٹائم تو جوش میں یہ کروا لیتے ہیں نا، بعد میں 19 سالوں کی بیویاں جو ذلت کرتی ہیں نا اس عورت کے ساتھ، تو وہ کانوں کو عورت ہاتھ لگاتی ہے۔ عورت کے لیے شیلٹر اس کا خامند ہی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی ایون اولاد ہے اس لیول پہ، نہ اس کے بہن بھائی ہیں، زیادہ عرصہ نہیں کو رکھ سکتا۔ اس لیے اس معاملے کو ہمیشہ کنکلوڈ کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو 3 مہینے تک وہ روک کے رکھیں گی اپنے آپ کو تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو متعلقہ عورت ہے، طلاق یافتہ کی عدت کتنی ہے؟ 3 دفعہ حیض آ کے پاک ہونا، یا اس کو اپروکسیمیٹلی 3 مہینے کہہ لیں۔ لیکن یہ عدت ہے متعلقہ کی۔ ایک عورت ہوتی ہے بیوہ۔ بیوہ وہ ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی عدت جو ہے نا وہ 4 مہینے 10 دن ہے، وہ بھی قرآن میں سورۃ البقرہ میں آئی ہے۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، طلاق یافتہ کی عدت 3 دفعہ پاک ہونا ہے، آلموسٹ 90 ڈیز۔ اور ایک اور عورت ہے جس نے تنسیخ نکاح کروایا ہے جوڈیشری سے، عدالت سے، جسے ہم کہتے ہیں خلا لینا، اس کی عدت 1 مہینہ ہے۔ وہ قرآن میں نہیں آئی، وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آئی ہے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے بعد اسے اجازت ہے۔ لیکن یہ جتنی عدتیں میں بیان کر رہا ہوں، نمبر 1 متعلقہ کی آلموسٹ 3 مہینے، نمبر 2 بیوہ کی 4 مہینہ 10 دن، نمبر 3 خلا لینے والی عورت کی 1 مہینہ، یہ سبجیکٹڈ ٹو ہے کہ وہ عورت پریگنٹ نہ ہو۔ اگر وہ پریگنٹ ہوگی تو یہ اب آ رہا ہے آگے یہ مسئلہ، عورت اگر پریگنٹ ہوگی تو اس کی عدت تب ختم ہوگی جب وہ وضع حمل ہو چکے گا، چاہے وہ 8 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، اور چاہے 1 دن بعد ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا،
قرآن نے ریلیکس کیا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے نا اس کی باقی ساری عدتیں ختم ہو جائیں گی اگر وضع حمل ہو جائے. ایون آج اس کا خامن فوت ہوا ہے نا اور شام کو اس کے ہاں اولاد ہو گئی, اس کی عدت ساتھ ہی ختم. نہ اب اس نے خامن پہ سوگ کرنا ہے 4 مہینے 10 دن کا, وہ بھی ختم. اللہ نے اسے اجازت دی کیونکہ ظاہر ہے اس کو اللہ نے ایک خوشی دی ہے نا, تو اب خوشی اور سوگ پیرلل میں تو نہیں چل سکتے نا, تو اس نے اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. بس وہ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھے گی, جتنی دیر وہ والا معاملہ ہو, اس کے بعد وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے. تو جو حاملہ عورت ہے, چاہے وہ مطلقہ ہے, چاہے وہ بیوہ ہے, چاہے اس نے خلا لیا ہے, اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی, وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی. پھر وہ باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, پھر اس کے اوپر یہ والا فارمولہ لگے گا. اور یاد رکھیے گا, مطلقہ عورت تو اپنے خاوند کی طرف رجوع نہیں کر سکتی اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. لیکن جس عورت نے خلا لیا ہے تو خلا طلاق کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا, اگرچہ اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, تو دوبارہ وہ اسی خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. وہ مسند امام شافعی میں حضرت عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر عورت نے خلا لیا ہے تو وہ اپنے اسی خاوند کی طرف واپس جا سکتی ہے, ادروائز تو حلالہ ہو جائے گا نا. اور حلالہ بھی وہ کرنا اور کروانا تو لعنت ہے, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ نیچرل حلالہ اگر ہو جائے کہ اس نے کہیں اور شادی کی, بائی چانس وہ خاوند بھی مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی, پھر پچھلے خاوند کی طرف آ سکتی ہے, وہ آگے آیات آ جائیں گی. پری پلان حلالہ یہ حرام ہے. اسی طریقے سے حرامہ بھی حرام ہے کہ طلاقیں تو دے دی تھی, آپ فتوے لیتے پھر رہے ہیں. بھئی 3 طلاقیں ہوئی, بات ختم ہو گئی. 3 طلاقیں دے کے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا کرنا ہے. ایون یہاں تک بھی ہمیں یہاں پہ فون آتے ہیں کہ جی 1 طلاق دی تھی سال پہلے, دوسری دی تھی 3 مہینے پہلے, اب تیسری بھی دے دی ہے, تو اب کیسے رجوع کریں. بھئی اب تو حرامہ کروانے والوں کے نزدیک بھی حلالہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہاں حلالے والے مولوی بھی ہیں جو حلالے نکلواتے پھرتے ہیں, یہ تو حرام ہے, لعنت فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے. تو یہ سارے مسائل میں نے اس میں کور کر دیے. باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں, نکاح, طلاق, رجوع اور حلالہ, ان تمام ٹاپکس کے اوپر, اور خلا. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, اور ان کے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم کے اندر جو پیدا کر دی ہے چیز, یعنی اگر وہ پریگننٹ ہو چکی ہیں, حاملہ ہیں, تو وہ اس کو چھپائے, یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر, اگر وہ واقعی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والی عورت ہے. کیونکہ اب یہ تو آج کل ہے نا, آج کل بھی ٹیسٹنگ کے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا. شروع کی اگر پریگنینسی ہے 1 مہینے کی, ایون 2 مہینے کی, تو عام بندہ تو جج نہیں کر سکتا. اس عورت کو تو پتہ ہے, اور وہ چھپا جائے اس چکر میں کہ میں نیا نکاح کر لوں, کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ یہ 2 مہینے ہیں تو اب مجھے مزید 6-7 مہینے انتظار کرنا پڑے گا وضع عمل کا, پھر میں نیا نکاح کر سکتی ہوں. تو وہ اس چکر میں بچانے کے لیے جھوٹ بول دے, تو اب مجھے بتائیں وہ جو اولاد ہوگی تو وہ خود بھگتے گی. اب بعد میں اولاد ہوگی تو وہ مرد اس اولاد کو اون کرنے سے انکار کر دے گا, میرا بچہ ہی نہیں ہے, تو کدھر. اور دوسرا وہ مرد اس کو اون نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا بچہ ہے بھی نہیں ہے. تو بڑی کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے جو عورت پریگننٹ ہے وہ جب تک وضع حمل ہو کے اس کے بعد بھی جو 40 دن ہے آلموسٹ وہ گزر نہ جائیں, وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی, ورنہ تو ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی مرد و عورت نے آپس میں بدکاری کی ہے, میاں بیوی نہیں تھے, تو بعد میں کہتے ہیں جی وہ نکاح ہی کروا دیتے ہیں جی آپس میں ان کا. تو نکاح کروانے سے بھی وہ جو نکاح سے پہلے والا معاملہ ہو گیا, اگر پریگنینسی ٹھہر گئی ہے تو وہ بچہ تو اس مرد کا شمار نہیں کیا جائے گا, وہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. تو یہ سولوشنز نہیں ہیں, ان معاملات کو پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے نا, اسے جواب دہی کا اگر خوف ہے, وہ کبھی بھی حرکت نہیں کرے گی کہ وہ اپنی پریگنینسی کو چھپائے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, اور ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف لوٹایا جائے ان کی عورتوں کو. یعنی 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی تھیں, اب بعد میں مرد کو احساس ہوا, اس نے معافی مانگ لی, کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیا, گوڈے گیٹے پکڑ لیے, تو اب وہ سالے بیچ میں سالے بننے کی کوشش نہ کریں,
بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے اس خامند کی طرف لوٹائی جائے. ایون 3 مہینے بھی گزر گیا، اب عورت آزاد ہے، چاہے اس خامند سے شادی کرے یا دوسرے سے، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی تھی. تو اب وہ خامند پہلے والا جو تھا وہ بیوی سمجھتی ہے نہیں میں اسی سے ہی دوبارہ نکاح کر لیتی ہوں. اب سالے آگے کہ نہیں فلاں مرد ہم نے ڈھونڈ لیا ہے بہت اچھا، اس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، وہ جو پہلا خامند ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اپنی ان عورتوں کو اس کی طرف لٹاؤ. لیکن یہ اللہ نے ترغیب دلائی ہے. وہ خامند نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جی میں قرآن میرا حق آیا تھا میں انہوں چک کے بھی لے جاؤں گا، نہیں. یہ اس صورت میں جب وہ عورت چاہے کہ میں اس خامند کی طرف جاؤں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ اپنا حق 3 مہینے کے بعد ختم کر چکا ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں وہ ڈال سکتا. تو یہ گھر والوں کو سمجھایا جائے کہ ان کے خامند زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف لوٹائے جانے کے. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر اس مدت میں وہ اصلاح کا ارادہ کریں. اگر وہ 3 مہینے کے اندر کریں پھر تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، یعنی بیویوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق، لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پہ 1 درجہ فضیلت ہے. اس لیے بھی کسی بھی کمپنی کا CEO تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹر ایک ہی ہو سکتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر آپ جتنے مرضی بنا لیں. ایک کمپنی کے 2 پیرلل میں مینیجرز نہیں ہو سکتے جو اوور آل جنرل مینیجر کی، نیچے تو آپ جتنے مرضی بھرتی کر لیں، اوور آل چلانے والا ایک ہی ہوگا. تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو چونکہ خاندانی ایک پورا نظام ہے، ایک ادارہ ہے، تو اس کا ہیڈ اللہ نے مرد کو بنایا. لیکن ہیڈ یہ نہیں ہے کہ بدماشی کرے گا، وہ تو پھنس گیا ہیڈ بن کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اکاؤنٹیبل ہے. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک مرد جو ہے وہ 20 بچوں کا مسئول ہے اللہ کے حضور، پوچھا جائے گا اسے نان و نفقہ دیا ہے کہ نہیں. اور ایک عورت مسئول ہے اللہ کے حضور اس حوالے سے کہ وہ یعنی اپنی غیب میں اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اس کی اولاد کی پرورش صحیح کر رہی ہے نہیں کر رہی. پھر فرمایا گیا حکمران کی ذمہ داری ہے وہ اپنی رعایا کا. حکمران تو مارا گیا جی، یہ تو آپ مجھ سے لکھ کے لے جائیں کہ حکمران تو سیدھے دوست کی ہیں الا ماشاء اللہ. سر کروڑوں لوگ جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ایک کا بھی حق نہیں نکلے گا؟ ایک گلی کا حق نہیں کو حکمران پورا کر سکتا. یہ ابھی حضرت عمر روتے تھے. سب سے بڑی مصیبت میں حکمران ہے. آپ کو تو 4 بچے ہوں گے، 2 یا 3 بیویاں ہو جائیں گی نا، گنو گے تو 10 تو کٹ بندے ہی بڑھیں گے جن کا آپ نے حق دینا ہے. لیکن حکمران آج کے دور میں تو کروڑوں لوگوں کا اس نے حق دینا ہے، مارا جائے گا. بہت کرٹیکل ایشو ہے جناب. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہو. جیسے بھیڑ بکریوں پہ گڈریا ہوتا ہے نا، تو عوام پہ کون ہے گڈریا؟ حکمران. اگر اس نے حق نہ پورا کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں جی. ویسے کسی کو جناب وردی پہننے کا، شیروانیاں پہننے کا اور بڑے بڑے ٹائٹل لینے کا شوق ہے، وہ ضرور لیتا رہے، لیکن یہ سب اس دنیا تک ہے، بعد میں تو مارے گئے. سیدھی سی بات ہے الا ماشاء اللہ. تو مرد کا درجہ ہے، لیکن درجے کا مطلب یہ نہیں کہ بدماشی اس نے کرنی ہے، وہ اس نے اپنے حقوق پورے کرنے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے.